بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ترستے ہیں اس سجدے کو منبر و محراب۔ قاضی امام ابو یوسف امام محمد شاگردان ابو حنیفہ کے ایک مایہ ناز و قابل فخر شاگرد رشید اللہ بن منصور رازی بہت ہی صداقت شعار اور پرہیزگار بزرگ اور اعلیٰ درجہ کے نمازی تھے۔ نمازوں میں ان کے خضوع و خشوع اور توجہ علی اللہ کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ عین نماز کی حالت میں ان کے سر پر بھیڑوں کا چھتا گر پڑا۔ بھیڑ وہ کہتے ہیں جو مکھیاں ہوتی ہیں نا، مکھیاں، شہد والی مکھیاں، بھیڑوں سے کہتے ہیں، بھیڑوں کا چھتا، وہ جس میں بناتی ہیں، شہد بناتی ہیں، وہ چھتا، پورے چھتا کا چھتا ان کے اوپر گر پڑا۔ غضبناک بھیڑوں نے ان کو ڈنگ مارنا شروع کر دیا، وہ ساری مکھیوں نے ان بزرگوں کو ڈنگ مارنا شروع کر دیا، مگر یہ انتہائی استغراق کے عالم میں بدستور نماز میں مشغول رہے۔ یعنی انتہائی ڈوب کر نماز پڑھ رہے تھے تو ویسے ہی پڑھتے رہے، بدستور لگاتار نماز میں مشغول رہے، یعنی مصروف رہے۔ آخر اسی حالت میں نماز ختم کی۔ جب یہ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ بھیڑوں کے ڈنگ سے ان کے تمام سر میں ورم آ گیا، یعنی مکھیوں نے اتنے ڈنگ مارے کہ سر میں زخم ہو گیا۔ اصلی وطن رے تھا، ان کا رے وطن تھا اصلی، مگر یہ بغداد آئے تو یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ رے کے رہنے والے تھے، رے جگہ کا نام ہے، مگر بغداد شریف جب آئے تو پھر وہیں رہتے رہے، اور 211 ہجری میں بغداد کے اندر وفات پا کر مدفون ہوئے، یعنی بغداد میں وفات پہ ادھر ہی دفن ہو گئے۔ احمد بن اسحاق محدث کا بیان ہے کہ میں نے حافظ الحدیث بن محمد نصر مروزی فقیہ سے زیادہ اچھی نماز پڑھنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حالت نماز میں ان کے پیشانی پر ایک بھیڑ بیٹھ گئی، یعنی ان کے ماتھے پر ایک مکھی بیٹھ گئی، اور اس نے اس قدر ڈنگ مارا کہ ان کے پیشانی پر خون بہہ نکلا۔ مگر کیا مجال کہ ان کے خضوع و خشوع میں بال برابر ہی فرق پیدا ہو، یعنی ان کی توجہ سے نماز پڑھنے میں کوئی ذرہ برابر ہی فرق آیا ہو، کیا مجال ہے۔ اسی حالت میں پورے سکون و اطمینان کے ساتھ نماز میں مشغول رہے اور ذرہ بھی حرکت نہیں کی۔ 294 ہجری میں وصال فرمایا۔ ان دونوں واقعات کو پڑھ کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فتح حیرت سے سر دھرنے کو جی چاہتا ہے کہ واللہ ان علماء سلف کی نمازوں میں استغراق اور حضوری کی کیفیت کا وہ عالم تھا کہ آج کل کے بارگزاروں کے لیے اس کا تصور بھی دشوار ہے، یعنی وہ سوچنا بھی، اس چیز کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نماز تو در حقیقت انہی بزرگوں کی تھی، نماز تو وہی پڑھتے تھے اتنے ڈوب کر۔ ہماری کیا نماز ہے، ہماری تو ٹکریں ہیں، ہم تو سجدے کہیں کر رہے ہوتے ہیں اور سوچ کہیں ہوتے ہیں، وہ دنیا داری کے حساب کر رہے ہوتے ہیں، دکانوں کے حساب کر رہے ہوتے ہیں، کاموں کے حساب کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس ارشاد کے مطابق تھی ان کی نماز بزرگوں کی۔ ان تعبد اللہ وعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، یعنی اس طرح سمجھو، اس طرح تصور کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم کو اس حد تک حضور نہ ہو، یعنی یہ حالت تک آپ کو رسائی نہ ہو، یہ نہ کر سکو، رب کو نہ دیکھ سکو، تو کم از کم یہ ہو، کم از کم اتنا ہی دھیان رکھو کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اول تو یہ سمجھے تصور کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں آپ کے سامنے ہوتا ہوں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، میں آپ کے سامنے ہوتا ہوں، تو آپ یہ تصور کریں کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں میں، تو بندہ اس طرح کمزور ہے، نہیں دیکھ سکتا، مگر پھر یہ کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو تصور ہم کر سکتے ہیں نا، ہر کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ میں قیام کیا
میں رکوع بھی چاہ رہا ہوں، سجدے میں ہوں، تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے سامنے ہے۔ تو جب یہ ہماری فطرت ہو جائے گی نا، پھر ہمیں گڑ گڑانا بھی آئے گا، رونا بھی آئے گا، ہماری نماز بھی اچھی ہوگی۔ اسے کہتے ہیں خضوع اور خشوع، اس نماز میں اس کو چیز کو کہتے ہیں جو نماز میں بندہ یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ کی توجہ ہو اور گڑ گڑانا شروع کر دے، وہ خضوع اور خشوع والی نماز ہوتی ہے۔ توجہ صرف ادھر نماز میں اور کسی طرف توجہ نہ ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ واقعی وہی نماز سچ مچ نماز کہلانے کی مستحق ہے، جس میں نمازی کی کمال خضوع و خشوع سے یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ بل کا ڈنگ تو کیا، یعنی مکھی کا ڈنگ تو کیا ہے، تلوار کی مار کو بھی سانس نہ ہو، کہ تلوار میں سے بھی کاٹا جائے بندے کو، کچھ پرواہ نہ ہو۔ کسی شاعر نے سے اسی حقیقت کو اشکار کرتے ہوئے خوب فرمایا ہے، نماز وہ ہے جو سینوں میں بجلیاں بندے، نہ وہ کہ صرف رکوع و قیام بن کر رہے۔ یعنی نماز وہ ہے کہ سینوں میں روشنی کر دے، یہ نہ ہو کہ صرف قیام اور رکوع یہ وہ صرف حرکتیں ہی ہوں، صرف کاروائی ہو، یہ نہ ہو۔ مگر آج کل ہماری نماز کے سر سجدے میں دل دغا بازی میں، یعنی سر سجدے میں ہوتا ہے اور دل دھوکہ دینے میں ہوتا ہے، یہ سوچنا ہے کہ فلاں بندے کو دھوکہ کیسے دینا ہے، فلاں جگہ رشوت کیسے دینی، فلاں بندے کو فریب کیسے دینا ہے، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تو یہ سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں، یعنی وہ سجدہ کیا ہوا، شاعر کہتا ہے وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں، کہ ساتھ جھک گیا دل جھکا ہی نہیں، یعنی وہ سجدہ پھر کیا سجدہ ہے کہ سج تو جھک گیا مگر دل نہیں جھکا۔ دل کو جھکنا چاہیے، دل میں خشوع پیدا ہونا چاہیے، دل میں گڑ گڑاہٹ پیدا ہونا چاہیے، رونا دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ خالق کائنات ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی ایسی لذت بخش دے کہ بوقت نماز ہمارے دل و دماغ کو گوشے گوشے میں حضور مع اللہ کی تجلیوں سے ایسی بجلیاں پیدا ہو جائیں کہ ہمیں نماز کا سرور جاوداں حاصل ہو جائے، کہ جب ہم سجدے میں جائیں ہماری پیشانی نیچے زمین پر لگے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، حرکت پیدا کرنٹ پیدا ہو جائے، ایسی تجلی لگے، اور بدن کی بوٹی بوٹی یعنی ذرہ ذرہ بلکہ بدن کا بال بال خدا کے جاہ و جلال کا نورانی تصور سے پر نور بلکہ نور علا نور ہو جائے۔ ورنہ ہماری نمازوں کو دیکھ کر تو کسی حق گو شاعر نے جو کچھ کہا ہے وہ ایک ایسی حقیقت کا اظہار ہے جو آفتاب نصف نہار کی طرح عالم اشکار ہے۔ نہیں ہے جوش بلالی و حیدری تجھ میں، ستم ہے اپنی نمازوں پر اگر تو ناز کرے۔ خود کو چھوڑ کے محو نمازیوں نماز یوں ہو جا، یعنی خود کو چھوڑ کر اپنے آپ کو غرق کر دے، اپنے آپ کو مٹا دے۔ خود کو چھوڑ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی توجہ سے نماز میں رہ جا، دنیا کی توجہ چھوڑ دے، خود کو اپنے آپ کو مٹا دے، خود کو چھوڑ کہ محو نماز یوں ہو جا، کہ نماز میں مصروف یوں ہو جا، توجہ ایسی کر لے کہ خود نماز ہی تیری ادا پہ ناز کرے، یعنی نماز ہی تیری ادا پہ، نماز ہی کہے کہ واقعہ تو نے نماز پڑھی ہے۔ مشہور محدث منصور بن معتمر کوفی کی علمی عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل و عبد الرحمن بن مہدی و علی مدنی وغیرہ حدیثوں کے جلیل القدر ائمہ نے یہ شہادت دی کہ اپنے دور میں کوفہ کے سب سے سکہ اور اعلیٰ محدث منصور بن معتمر ہیں۔ ان کی نماز کے بارے میں حضرت سفیان ثوری کا یہ قول ہے کہ اگر تم منصور بن معتمر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ بس ابھی ان کا انتقال ہو جائے گا، یعنی اس طرح نماز پڑھتے تھے لگتا تھا کہ ابھی ان کا انتقال ہو جائے گا، داڑھی سینے سے لگی ہوئی انتہائی استقراق کے عالم رات بھر نماز میں مشغول رہتے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب منصور بن معتمر کا انتقال ہو گیا تو ان کے پڑوسی کی ایک چھوٹی لڑکی نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا جان ہمارے پڑوسی کی چھت پر ایک ستون تھا وہ کب گر گیا؟ مطلب ہے کہ چھت پر وہ کھڑے کے جام میں اتنی دیر کھڑے رہتے کہ یعنی ایسے لگتا تھا کوئی لکڑی کھڑی ہوئی ہے، کوئی ساکن چیز کھڑی ہے، ہلتی جلتی نہیں ہے، ایسے وہ مستغرق رہتے تھے اللہ کی یاد میں۔ تو بچی نے کہا اب وہ آج نہیں ہے، آج وہ ستون نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ابا جان ہمارے پڑوسی کی چھت پر ایک ستون تھا وہ کب گر گیا؟ یعنی اب نہیں ہے، وہ گر گیا کیا اور کب گرا؟ بچی نے کہا۔ بچی کے سوال کی وجہ یہ تھی منصور بن معتمر دن میں
کبھی چھت پر نہیں چڑھتے تھے، صرف رات کو چھت پر کھڑے ہو کے ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ بچی جو رات کو اپنی چھت پر سوتی تھی اور یہ سمجھتی تھی کہ یہ کچھ ستون ہے، یہ کچھ ستون کھڑا ہے، پلر ہے کوئی۔ آپ رات بھر جاگتے تھے مگر اپنی شب بیداری کو چھپانے کے لیے صبح کو آنکھوں میں سرما لگا کر اور چہرے پر تیل کی مالش کر کے اس شان سے درسگاہ میں بیٹھا کرتے تھے کہ گویا پوری رات آرام سے سوتے رہیں۔ یعنی ہم تو نماز پڑھ لینا تو بڑا نخرے کرتے ہیں، بڑا کھاتے ہیں، بڑے ماتھے پر، کئی لوگ تو جان بوجھ کر ماتھے پر نشان بناتے ہیں، پتہ نہیں کون سی وٹیاں کون سی اینٹیں رکھتے ہیں، ان پر سجدے کرتے ہیں کہ میں نشان پڑ جائے لوگ مجھے نمازی کہیں، استغفر اللہ۔ تو وہ لوگ جو بزرگ تھے وہ یعنی یہ ایسے اس طریقے سے چھپ کر پڑھتے تھے، چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے، کسی کو پتہ نہ چلے، یعنی ریاکاری نہ ہو۔ جس میں ریاکاری آتی ہے، ماتھے پر نشان بنانا، جو ایسے لباس پہننا، ایسے نخرے کرنا، ایسے لوگوں کو بتانا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں نے اتنے نفل پڑھی ہے، میں نے انہیں قرآن پاک پڑھے ہیں، تو وہ ریاکاری دکھلاوا آتا ہے، تو دکھلاوا اللہ کا پسند نہیں ہے۔ نماز کے علاوہ آپ کی باکرامت عبادت کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ آپ 60 برس تک روزانہ ہمیشہ روزہ دار ہی رہے اور ہر رات تہجد گزاری اور گریہ زاری میں گزارتی۔ وہ سجدہ روز زمین جس سے کانپ اٹھتی تھی، تستے ہیں سجدے کو منبر و محراب۔ تو بہن بھائیو، بیٹے تو بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اسے اگر اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آپ پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔